یہ نہ کیجیے کہ کسی
یہ مراجع 2 منٹ آپ کا اور اس کے بعد میں مجلس آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو علماء مراجع نے آپ اگر اغیار اور اہل باطل کی حکومت میں نہ ہوتے تو یہ مسائل آپ کے لیے نہ بیان کیے جائیں، کیونکہ معلوم یہ ہے کہ ہمارے جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، دنیا میں معلوم نہیں کہ کن سلطنتوں کے زیر سایہ ہیں، زیادہ انہیں کوئی مشکل پیش ہے. اس لیے علماء و مراجع نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جیسے حالات ہوں ایسا عزاداری کا اہتمام کریں. اور صاحب جمعہ کی نماز معطل ہو گئی، اب سب کچھ ہو رہا ہے تو نماز جمعہ تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے بالکل تاخیر نہ کریں. بہت سارا خطیب پڑھ چکے ہیں اور شعراء پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ کو پورا ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ یہ ہے کہ ثواب کو آپ نے حاصل کیا، لیکن جو لیکچر کے لیے ٹائم اہل خیرت نے بنایا ہے وہ ہے 45. اب یہ بات ہے کہ فضل آل محمد کی وجہ سے آپ کئی گھنٹوں تک آل محمد کا ذکر سنتے رہتے ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ یہ کہ صاحبان نظر نے 40 سے 45 منٹ کا لیکچر رکھا ہے. اتنی دیر تک آپ بچے کو یعنی استاد اپنے شاگرد کو اپنے سے جوڑے رکھ سکتا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو فریش کرنے کے لیے موقع چاہیے ہے. پھر وہ اس کے بعد دوسرے سبجیکٹ میں دوسرے ٹیچر کے بعد دوسرے کے. لیکن یہی تو خوبی ہے اس ذکر کی کہ جتنی دیر تک بیان ہوتا جائے، جتنی معرفت ہے انسان اتنا ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے. میں موت کی بھی مجلس، موت کا تذکرہ نہیں. 8 ربیع الاول کے بعد مجھ سے آپ مجلس پڑھائیں تو پھر میں فضائل کی دنیا میں کم جاتا ہوں. پھر وہی رہتا ہے کہ صاحب ہماری حیات کا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، میں اس مسئلے میں آپ. لیکن اب یہاں پہ میں نے جو آیت آپ کے خدمت میں گزارش کی، آیت ظفر بھائی بہت ہی مشہور و معروف ہے. قوم کے بچے اور بچیاں سارے مومنین جانتے ہیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. مجھے بحث آیت کے نزول سے نہیں کرنا، مجھے اس کے مصداق آیت نے ولایت کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، رسول ہے، وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں، سرپرست ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم نے اقرار کر لیا، ہمیں معلوم ہے یہ کام پیغمبر کے زمانے میں مسجد نبوی میں نبی کے امامت میں علی نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دی ہے. دنیا اسے نہیں مانتی ہے، اس لیے دنیا مانے نہ مانے. اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آج تک وہ امت مسلمہ جو 1400 سال سے صاحبان ایمان کا پتہ نہ کر پائی، وہ کامیابی کے زینے کیسے تم نے قرآن کو مانا حسبنا کتاب اللہ، اور اس کے بعد تم یہ نہ پتہ کر پائے کہ صاحبان ایمان کون ہے. جب تم تلاش نہ کر پائے ہم نے بتایا تو تم نے کہا یہ دوست کے معنی میں ہے. کچھ لوگ علی سے ناراض تھے، پیغمبر نے غدیر میں اسی لیے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. تبھی کا میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، مجلس جلدی سے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن دو الگ الگ طریقے، دو الگ الگ جگہوں سے مجھے سلسلہ وہی ولایت کا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 8 ربیع الاول کے درمیان مجلس ہو رہی ہے، 5 ربیع الاول 3 دن ہمارے پاس اور ہے. اس کے بعد یہ سوگواری، یہ عزا کا فرض بڑھا دیا جائے گا. ذکر آل محمد ہوتا رہتا ہے، لیکن پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک
جو ہم فرش بچھاتے ہیں اس کی جو نزاکتیں ہیں، جو اس کے اندر شائستگی ہے، جو اس کے اندر ہمارے اندر ایک جاذبیت ہے، اس لیے کہ حسین کے نام پر ان ایام میں اگر فرش یہ جو ہم بیٹھے ہیں آج ایک مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے، لیکن اثر اس کے مرنے کا کم ہے، حسین کی عزا کا زیادہ ہے۔ یہ اصل میں اپنے آپ میں عزا کا ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے عزا کی، اور اسے وضاحت کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بحث اس کی ہے کہ ولی اللہ ہے، ولی پیغمبر ہے، ولی صاحبان ایمان ہے۔ یہ ولایت کن معنوں میں ہے؟ اقرار کر لیا، حق ادا ہو گیا، کہا نہیں، ولایت بمانی حکومت، ولی مولا، ولایت حکومت، حکومت کا تصور اسلام میں، حکومت کا تصور کہاں ہے؟ وہ اسلامی حکومت آپ جہاں ہیں، اسلامی حکومت کا تصور 1400 سال سے آپ حساب لگا کے مجھے بتائیں کتنے دن پیغمبر کی بعثت کے بعد اسلامی نظام قائم رہا، اسلامی حکومت قائم رہی، حاکم الہی نمائندہ؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب، 4.5 سال کا دور کوفے کی مسجد میں مولا کائنات ہے جو ایک تخت خلافت پہ ہے، اور ایک مسجد نبی کا منظر ہے۔ 14.5 سال، 1400 برس میں سے 14.5 سال ظاہری حکومت، جس پر ایک حاکم جو اسلامی حاکم ہے، جو الہی حاکم ہے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا، بہت جلدی میں بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے اور میں نے پہلے ہی معذرت کر لی، اللہ ظاہر ہے انشاءاللہ معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہم نے حی علی خیر العمل، نماز قائم کرنے کے لیے یہی پکار اذان مؤذن وہاں حی علی خیر العمل پکارتا ہے تو ہم اللہ کا سجدہ کرنے چاہتے ہیں۔ مؤذن جب غدیر میں حی علی خیر العمل کہتا ہے تو علی کی ولایت کے لیے غدیر میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وہی پکار، وہی فقرہ مؤذن نے، بلال نے غدیر میں دہرایا تو لوگ علی کی ولایت کے لیے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اب یہاں آپ کون افضل ہے کون مفضول ہے، یہ ٹکراؤ مناسب ہے۔ ہاں اس کا لحاظ کریے، روز جمعہ یہ وقت، اس کے لیے قرآن نے صریحی طور پہ آپ کو کہا ہے کہ کاروبار بند کر دیجئے اور سیدھے مسجد کی طرف جائیے۔ تو یہاں ہمارے لیے کاروبار کرنا حرام ہے۔ عام دنوں میں اگر مجلس ہو رہی ہو تو مؤذن کو یہ چاہیے کہ تھوڑی دیر صبر کر لے، مجلس تمام ہو جائے، تب جا کے نماز جماعت کا قیام ہو، تاکہ دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن روز جمعہ اس کا خاص لحاظ کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم نماز کا وقت جو روز جمعہ ہے زوال کے وقت، اب یہاں وقت ہے نہیں بالکل ان چیزوں میں بحث کرنے، ولایت ہے نہیں آپ کے پاس، حکومت ہے نہیں، اعلان ہوتا ہے تمہارا سربراہ صلاح ہے، نبی ہے، صاحبان ایمان، تو وہ حکومت کہاں ہے؟ اچھا اگر حکومت نہیں ہے، نبی کی حیات کے بعد، علی کی شہادت کے بعد، نبی کی حیات کے بعد یہ جو 25 سال کا تاریخ دور، علی کی شہادت سے لے کے آج تک کیا نظام الہی، قانون الہی جو اللہ نے نازل کیا انبیاء کے ذریعے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہ جو کتاب نازل ہوئی، میزان آیا اور دلیلیں آئی ہیں، ان کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا معطل رہے گا؟ کیا قانون الہی بیان نہیں کیا جائے گا؟ حکومت ظاہری نہیں ہے تو نفاذ قانون نہیں ہوگا؟ کیا یہ 25 سال تک نبی کے وصال ظاہری خلافت قانون الہی بیان نہیں کیے جائیں گے، نفاذ نہیں ہوگا؟ علی کی شہادت کے بعد اب کوئی حاکم مذاہب اسلام کا نہیں ہے، جو لوگ خلافت میں قبضہ کر لیا، ملوکیت اور بادشاہت کی طرف اس حکومت کو، اس خلافت کو جانشین
گزار رہے ہیں، یہ دور ایسا نہیں ہے کہ یہ مایوسی کا دور ہے، ہم آئیں گے ہم انتظار کریں کا نہیں، اصل میں نظام الہی آیا، قانون الہی، کتاب الہی آج محمد ضروری نہیں ہے کہ حکومت ظاہر ہو تب قانون الہی کا نفاذ کیا جائے، ضروری ہے کہ جب حکومت ہو سامنے، یعنی تاج ہو، تخت ہو، اقتدار ہو، فوج ہو، اس کے بعد قانون بیان کیا جائے گا، اسلامی قانون، اور قانون الہی کا نفاذ ہوگا۔ اصل میں اسلام ظاہری سلطنت کا محتاج نہیں ہے، اسلام کا تعلق انسان کی بصیرت اس روحانیت سے ہے۔ یہ جو حکومتیں ہیں، جو حکومت نبی کے بعد لے لی گئی علی سے، وہ حکومت دلوں پہ حکومت نہیں کی جا رہی تھی، وہ کے زور جو خاموش بیٹھے ہیں، دین کمزور ہوا ہے، نہیں دین مضبوط ہوا ہے، کم سے کم وحدانیت، نبوت، قرآن، کعبہ، یہ چار مسلمات علی نے اپنی خاموشی سے، صبر سے بچایا، اور اس کے بعد جب ولایت کا مسئلہ آیا تو علی نے یہ ولایت کا مسئلہ حسین کے حوالے کر دیا کہ کربلا کی شہادت کے بعد یہ ولایت میں دنیا میں ثابت ہو جائے گی کہ نبی کے بعد اگر کوئی حاکم ہے تو وہ علی ہے، اولاد علی ہے۔ اب آئیے یہاں پہ قیام کے مسئلے میں، قیام جناب زہرا سلام اللہ علیہ، دو مواقع آئے ہیں، ایک موقع ہے پیغمبر کی شہادت کے بعد جب علی صبر کر رہا ہے، اور ایک موقع ہے جب علی نے خوارج کے اوپر حملہ کیا۔ یہ 4000 کا لشکر ہے، بلکہ 12000 یہ لوگ، اور 4000 یہ نکل کے سد راہ ہوئے ہیں۔ لشکر اسلام شام پہ چڑھائی کرنے جا رہا ہے امام کی رہبری میں، لیکن راستے میں یہ خارجی 4000 لوگ بتاتے ہیں کہ راستے میں آ گئے، اور علی نے کہا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے۔ یہ جانتے ہیں کون لوگ تھے؟ یہ پرہیزگار تھے، بتائیے، یہ پارسا تھے، زاہد تھے، متقی تھے، ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان تھے۔ لوگ مشکوک ہو رہے تھے کہ اسلام ان کے پاس ہے یا اسلام علی کے پاس ہے، لیکن علی نے ضرب لگائی۔ تو پھر پہلا دور جہاں خلافت چھین لی گئی، علی نے کیوں نہیں ضرب لگائی؟ اب آئیے یہاں سے جناب زہرا علی گھر کے اندر آتے ہیں۔ جب علی گھر کے اندر آئے تو شہزادی نے کہا، فرزند ابو طالب، یہ کیا بات ہے کہ آپ اتنے کمزور دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور شہدا، وہ اپنے آپ میں پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے شکست قبول کر لی۔ آج آپ کیا بات ہے کہ قیام نہیں کرتے اپنے حق کے لیے؟ اس کے بعد جانتے ہیں زہرا نے کیا؟ زہرا نے کہا کہ کاش میں یہ دن نہ دیکھتی، مجھے موت ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ کہہ رہی ہیں ابوالحسن سے، اور امام ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بیوی کی بات کو بھی بظاہر صبر کر لیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب علی نے زہرا سے فراق بیوی بیان کرتے کرتے، تلقین کرتے کرتے جناب زہرا کو قائل کر لیا، اور جب جناب زہرا قائل ہو گئی تو شہزادی نے آیت کا ایک ٹکڑا حسب اللہ و نعم الوکیل کہا کہ ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے اور وہی مددگار ہے۔ یہ کہہ کے جناب زہرا نے صبر کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر یہ واقعہ آیا کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے قیام کریے۔ ابھی یہ باتیں دونوں میں ہو رہی تھیں، میں آپ کو شام تک امام سجاد اور مولا کائنات، بس اسی بات تک، اور اس کے بعد مسائل، اس لیے کہ وقت صحیح میں آپ کا بہت وقت لے لیا گیا ہے، اور سارے خطیب اور شعراء انہوں نے پڑھ لیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا، یہ میرے مزاج میں بھی نہیں ہے کہ میں اپنی پوری مجلس اب پڑھوں، لیکن میں مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک بار آپ سروا سے صحابہ دے دیں محمد کہتے ہیں کہ ابھی پھر بات ہو رہی تھی، شہزادی کہتی ہے کہ علی اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہو، یعنی مطلب یہ کہ ان سے جنگ کا ہے۔ کہتے ہیں دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، شہزادی میں
اور ابوالحسن میں کہ اتنے میں مؤذن نے اللہ اکبر کی اذان بلند کی، اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی. جیسے اللہ اکبر مؤذن نے کہا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ تک مؤذن جب آیا تو ایک مرتبہ علی نے زہرا کو خطاب کی. کہا زہرا یہ بتاؤ کہ یہ جو نام ہے تمہارے بابا کا اذان میں، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ ختم ہو جائے؟ کہا نہیں ابوالحسن، میرے بابا کا نام اذان میں رہنا چاہیے. علی نے کہا پھر صبر کرو. یعنی مطلب علی بتانا یہ چاہ رہے اگر اس وقت میں تلوار لے کے اپنے حق کا مطالبہ کروں تو یہ نبوت کو چھوڑ دیں گے. لہذا علی خاموش ہے، صبر کر رہے ہیں تاکہ اذان میں جو پیغمبر کا نام ہے، نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے، وہ باقی رہے. لیکن عجیب بات ہے، زمانہ بدلتا ہے. جب اذان پائیدار ہو جاتی ہے، اذان میں نبی کا نام ہمیشہ کے لیے اب جاری ہو جاتا ہے، تو اب پھر یہی اذان جب دربار یزید میں دی جاتی ہے، جب دربار یزید میں دی جاتی ہے، کاہے کے لیے دی جاتی ہے؟ جب علی کا بیٹا سید سجاد، علی کا پوتا علی ابن الحسین دربار میں اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور پھر یزید جب ایک مرتبہ شرمندہ ہونے لگا اور یہ پتا چلا کہ حق پر یہی جس کے حق میں حقانیہ ہے یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، نتیجہ یہ کہ اس نے 6 مؤذن ایک ساتھ 6 مؤذن سے یہ کہا کہ وہ اذان دے. اور جب انہوں نے اذان دی تو اب دیکھیں کیفیت دیکھیں. یہ مدینہ ہے جہاں علی چپ ہے، اور یہ شام کا دربار ہے جہاں بیٹا ہے جو اذان کو روک دیتا ہے. دونوں کا مزاج کیفیت سمجھے آپ کہ مدینے میں علی چپ ہے تاکہ اذان سے محمد کا نام نکالا نہ جائے، اور جب اذان اب کافی دنوں کے بعد یعنی مطلب 40 ہجری سے 20 سال کے زمانے تک جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز مؤذن بلند کرتا رہا دربار شام تک آئے، تو اب دربار شام میں آنے کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ امام وقت نے اب اذان کو روکا. کل امام چپ تھا، اذان بول رہی تھی، آج امام بول رہا ہے، اذان چپ کرائی جا رہی ہے. آج اذان روکی جا رہی ہے، امام بول رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں حاکم وقت ہے وہ بہتر جانتا ہے کہاں اذان دی جائے گی اور کہاں اذان روکی جائے گی. اگر چوتھے امام دربار میں اذان روک کے یزید کو خطاب کر کے یہ نہ پوچھتے بھائی دربار میں 700 کرسی نشین عمرا ہے، سفرا ہے، ارکان دولت ہے، اگر ان کے سامنے یزید سے سوال کر کے اپنا تعارف نہ کراتے تو دنیا بتا نہ پاتی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اسیر کیے گئے. کہا یزید یہ بتا کہ یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے. آپ اندازہ کریں تاریخ، یعنی اسلام ہمیشہ حکمت اور مصلحت سے پھیلا ہے. اب یزید چپ ہو گیا. کہا اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہے تو یہ مجمع گواہی ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد ہے تو بتا کہ ہمیں گرفتار کیوں کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صدمہ ہے، یہ مصائب ہے جو دربار شام نے امام نے ایک مرتبہ یزید کو للکارا ہے. نہیں، یہی مقصد حسین ہے جو تبلیغ کا ذریعہ بن گیا. وہی اذان جس کے لیے امام چپ تھا، وہی اذان اب امام بول رہا ہے، اذان روکی جا رہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں دین مضبوط ہو بس ویسا فیصلہ لینا. دین جس طریقے سے مضبوط ہو. مدینے میں علی بول دیتے تو لوگ نبوت کو چھوڑ دیتے. ممکن ہے اذان سے جیسے حی علی خیر العمل کو نکالا ویسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کو حذف کر دیتے. پیغمبر کی شہادت نبوت کی گواہی دینے کے لیے جب دنیا پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے تو اب دنیا جیسے جیسے بیدار ہوگی ویسے ویسے اہل حق کی طرف دنیا آتی چلی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے انقلاب آیا. ممکن ہے جو بچے ہم سے چھوٹے ہوں وہ
وہ بہت زیادہ نہ جانتے ہوں، لیکن 1979 سے پہلے کے حالات جو ہم نے بچپنے میں دیکھے، کبھی کبھی یہ دکھ ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاس علی اور اولاد علی ایسے ایسے راہبر، عظیم راہبر، معصوم ہیں، پاکیزہ ہیں، آئے تطہیر کے وارث ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ہماری تعداد اتنی کم ہے، لیکن اللہ نے اس 25-30 سال کے دور میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ اب اسلام میں اگر کوئی اسلام ہے تو وہ صرف حسین کا اسلام ہے، علی کا دین ہے، امام زمانہ کا دین ہے جو پہچانا جا رہا ہے۔ آپ آخری بات بس صرف اور صرف تجزیے کے طور پر کہ 300 سال یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنا برباد کیا، 300 برس، بڑے انٹیلیجنس ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں وہ، انہوں نے ایک دماغ لگایا کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک عبد الوہاب کو جو یہودی صفت تھا، اسے وہاب کو ایک نیا دین دے کے خانہ کعبہ کے پاس بٹھایا تاکہ اسلام کو کمزور کرے۔ ان کی ریسرچ فیل ہو گئی، وہ سمجھے تھے کہ ان کا مرکز یہی ہے، لہذا یہاں دین کو کمزور کر دیا جائے، نبوت کو مٹا دیا جائے۔ یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے ایک عقیدہ قائم کر دیا کہ نبی تو ہمارے جیسے ہے، وہ مردہ ہے، وہ ہماری آواز کو نہیں سن رہے ہیں، لیکن اذان سے واشهد محمد رسول اللہ کو آج بھی نکال نہیں پائے۔ انہوں نے اسلام کو اتنا کمزور کیا کہ وہی اسلام دنیا میں دکھائی دینے لگا۔ تعزیہ دار جتنے تھے وہ بدعت کا فتویٰ کرنے لگے، جو نظر و نیاز کراتے تھے انہوں نے نظر و نیاز چھوڑ دی، یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اصل اسلام یہاں نہیں ہے جہاں خادمین حرمین شریفین رہتے ہیں، اصل اسلام تو کربلا میں ہے جہاں حسین آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام وہ ہے کہ جہاں خانہ کعبہ مومن و منافق دونوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، دونوں طواف کر رہے ہیں، لیکن کربلا میں وہی آئے گا جس کے اندر سرفروشی کا جذبہ ہوگا۔ کربلا میں صرف اہل ایمان کھڑے ہیں، لہٰذا وہ اسلام جسے انہوں نے کمزور کیا 300 سال کی ان کی محنت رہے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت چالاک ہوشیار ہیں، اسلام دین محمد جس کا وارث پردے میں ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ حکومت کے 2 لوگ آئے ہیں، شاید ہے وہ تعزیت میں آئے ہوں پرشاسن کے، میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن پہلی محرم سے 2.25 مہینے ہم نے دنیا کی سازش کو بے نقاب کر دیا فرش ازاں پہ بیٹھ کے۔ جی ہم فرش ازاں پہ بیٹھے، قریب بیٹھے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، جلوس، ماتم، عاشور، چہلم، یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہم محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تو اگر کچھ ہے دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش ازاں کا وہ معجزہ اور طاقت ہے جو یہاں تک آ بھی رہی ہے، اور اگر نہیں ہے تب بھی ہم دلیل بنے ہوئے ہیں، یہ فرش ازاں بچھا ہے، فرش ازاں بچھا کے ہم دلیل بنے ہوئے ہیں۔ صاحب ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے اس کو ہم نے فالو کیا، مانا۔ ہم نے عاشور کے دن تعزیہ نہیں اٹھایا، صحرا ٹھنڈا کیا، ہم نے اربعین کے دن تعزیہ نہیں اٹھایا، صحرا ٹھنڈا کیا۔ البتہ پرشاسن کے لوگوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی اجازت دی کہ ہم عاشور کے دن کربلا گئے، ہم نے مجلسیں اپنی کی اور ہمارے جلوس کسی حد تک برآمد ہوئے، لہذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان میں مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے، ایمان کے پائیداری کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایسے دور میں بھی آزادانی رکی نہیں۔ ظفر بھائی کا انتقال ہو گیا، چندے بھائی میری ملاقات 4 سال پہلے ہوئی، بڑے مخلص تھے۔ اب سارے مومنین کو، جو ابھی ظفر بھائی کہہ رہے تھے، میں ان سارے مومنین کو تو نہیں جانتا، کبھی کبھی آتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ میں نے ابھی بیٹھ کے احسن بھائی، ظفر بھائی، ہم لوگ یہی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اس بستی کا ایک امتیاز ہے، وہ ہے فرش ازاں اور مصلی عبادت، دونوں برابر سے۔ یہ بچے ہمارے، مومنین ہمارے، نماز میں بھی برابر سے ہیں،
اور فرش اعضا بھی ملا ہے. اور جوانوں سے یہی التماس ہے کہ فرش اعضا پہ بیٹھو، اپنے آپ کو بہتر کرو. دنیا جب تمہاری مٹھی میں ہوگی تب جا کے اسلام کے لیے خدیجہ کے طریقے سے دولت بانٹ کے اسلام. یہ نظریہ چھوڑ دو کہ آپ غریب رہیں گے. غریب غربت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، کوئی تصور نہیں ہے. وہ آل محمد ہیں جہاں جو کی روٹیاں ہیں اور پوشیدہ لباس ہیں. ہمارے لیے آل محمد نے اچھے لباس پہن کے ہمیں بتایا کہ جیسا دور ہوگا اس دور میں، دنیا کی جو دوڑ ہے اس میں پیچھے نہ رہ جانا. اگر کمزور ہو جاؤ گے تعلیم میں، دولت میں، اقتدار میں، اختیار میں، تو تم اسلام کو کمزور، اسلام کو مضبوط نہیں کر پاؤ گے. اسلام مضبوط ہوگا ہماری مضبوطی سے. ہم کمزور ہو جائیں تو اسلام کمزور ہو جائے. اس لیے بس ظاہر ہے انتقال امام سید الشہداء کے لیے مصائب پڑھا گیا. دیکھیں میں مصائب زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. وادِ کربلا سن 64 ہجری کا یہ واقعہ. ابھی میں جلال پور میں مصائب پڑھ کے آیا ہوں اور میں مصائب چاہوں تو مدینے کے رہائی کے پڑھوں، امام سید الشہداء کے مصائب پڑھوں. لیکن بہرحال میں مصائب اس وقت آپ کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ مصائب کہ آپ جانتے ہیں 4 دن کے بعد آپ یہ سوگ بڑھا دیں گے، عاشور خانے بند کر دیے جائیں گے، بیویاں اپنا لباس بدل دیں گی، آپ کا سیاہ لباس تبدیل ہو جائے گا، بیویاں سنگار کرنے لگیں گی. لیکن اہل حرم نے رہائی کے بعد جب یہ مدینے میں آئے ہیں تو تاریخ میں لکھا کہ 5 برس تک ان کے گھروں سے دھواں ہوتے ہیں. اچھا اب آپ سوچیے ذرا سا، بس 2-3 جملے ایک تمہیدی طور پہ آپ متوجہ ہو جائیں. اس لیے کہ میں جو مصائب پڑھنا چاہتا ہوں سن 64 ہجری مولا عباس کے حوالے سے، بس وہ 2-3 منٹ کے مصائب، اسی لیے میں تھوڑا سا یہاں تک آپ کے ذہن کو لے کے آیا کہ جناب علی چوتھے امام سے آپ پوچھیے 5 برس مدینے میں آنے کے بعد ان کے گھروں سے دھواں اٹھتے کسی نے نہیں دیکھا. یہ ناموس آل محمد ہے. یہ بیویاں رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں. ان کے اوپر جب بازار میں، دربار میں کھجوریں پھینکی گئی صدقے کی تو انہیں نے یہ کھجوریں واپس کر دی. کہا نہیں یہ صدقہ ہم پر حرام ہے. آپ اندازہ کریں تو 5 برس تک مدینے میں آنے کے بعد اہل بیت محمد نے، اہل حرم نے کیسے زندگی گزاری. ایک صدقہ. دوسرا مرحلہ 5 برس، یہ تو بہت زمانہ ہو گیا. رہائی کے بعد جو 5 برس ہے، اس 5 برس میں جناب ام کلثوم اس دنیا سے چلی گئی. جناب زینب کا جنازہ بھی امام سید سجاد نے اپنے کاندھے کو اٹھایا. لیلا کو بھی دفن کیا، رباب کو بھی دفن کیا. آپ جانتے ہیں آپ کا یہ چوتھا امام کتنا غریب ہے، کتنا مظلوم ہے، کتنے مصائب. کمر کے لنگر میں کربلا سے شام تک کمر سیدھی نہ ہونے دی. اور اس کے بعد کربلا کے 72 کا جنازہ دفن کرتا ہے. شام میں زندان میں بہن کے میت کو دفن کرتا ہے. جب مدینے آتا ہے تو ماں کے جنازے اپنے دوست میں اٹھاتا ہے. میرا غریب امام کسے روئے، کس کا ماتم کرے. یہ زمانہ بھی گزر گیا. بیویاں اللہ کی بارگاہ میں وارد ہو گئیں، اپنے بچوں کے غم برداشت نہ کر پائیں. اس لیے کربلا میں 3 دن ماتم ہوا اور امام یہ کہا یہ قافلہ بڑھایا جائے. اس لیے کہ خطرہ اس بات کا تھا کہ لیلا، رباب، فروا ساری بیویاں کہیں اپنے بچوں کی قبروں سے لپٹ کے دم توڑ نہ دے. لہٰذا امام نے کہا اب قافلہ مدینے نہیں چلے. قافلہ بڑھایا گیا، مدینے آ گئے. لیکن یہ زمانہ گزر گیا. 64 ہجری کا زمانہ آیا. بس 2-3 منٹ کے مسائل ایسے. خداوند عالم غنی کی رحمت کرے. میں چند جملے مرحوم کے لیے اور بچوں کی تسلیت کے لیے بھی نہیں کہہ پایا. اللہ جو ہے بچوں کو صبر دے. دیکھیں سب ابھی باتیں ہوئی. اس سے پہلے میں آیا تھا مجلس میں، بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھایا، باتیں ہو رہی تھی کہ صاحب ہمارے یہاں مجلس یوں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں پروگرام یہ ہو رہے ہیں. اور
اور پتہ یہ چلا کہ آج انسان ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ ظاہر ہے یہ اچانک جو اموات ہے، لیکن بہرحال صبر ہمارے لیے یہی فرض ادا ہے۔ اب آئیے 64 ہجری 64 ہجری میں مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کون ہے؟ جناب ابراہیم جناب مختار کو حکومت دلانے والے جناب مالک اشتر کے یہ بیٹے ہیں جو شجاع ہیں۔ لیکن ان کے لیے تاریخ میں جملہ لکھا کہ علی کے بیٹے عباس اور مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم، یہ دونوں ایک ساتھ پلے اور بڑھے ہیں، دونوں ساتھ میں کھیلے ہیں، اور دونوں بہادر باپ کے بہادر بیٹے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی شجاعت پہ بڑا ناز تھا، بڑا بھروسہ۔ واقعہ کربلا کے بعد جب ابراہیم نے سنا کہ کربلا میں میرا بھائی عباس موجود تھا، پھر بھی میرا آقا مار ڈالا گیا اور بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، اہل حرم اسیر کر لیے گئے، تو ابراہیم کے دل میں ایک مرتبہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ ابراہیم پریشان ہوئے، ماجرا کیا ہے کہ میرا بھائی عباس جس کی شجاعت پہ مجھے ناز تھا وہ کربلا میں موجود تھا، اور اس کے بعد میرا آقا مار ڈالا گیا۔ کہتے ابراہیم 64 ہجری میں چلے کربلا آئے زیارت، لیکن کربلا صرف زیارت کے لیے نہیں آئے، کربلا آئے اس سوال کا جواب لینے کے لیے کہ میں عباس سے خود پوچھوں کہ عباس یہ بتاؤ کہ مجھے تمہارے اوپر ناز تھا، تمہاری موجودگی میں میرا آقا مارا کیسے گیا؟ اللہ! کہتے ابراہیم آئے تو امام کی قبر پہ نہیں گئے، 64 ہجری کربلا آئے، امام کی قبر پہ نہیں گئے، پہلے اپنے دوست کی قبر پہ گئے، عباس کی قبر پہ آئے، اور آنے کے بعد سلام کیا، کہا عباس میرا سلام۔ جواب سلام آیا، قبر سے جواب سلام آیا، جیسے ہی قبر سے جواب سلام آیا، ایک مرتبہ ابراہیم نے سوال کیا، کہا عباس میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کربلا میں تھے تو پھر میرا آقا کیسے مارا؟ آپ جانتے ہیں میرا مولا جس کے بازوؤں کی مچھلیاں امام کی اطاعت کی جو بیڑی تھی، امام کی اطاعت کی بیڑی وہ پیروں میں پڑی تھی، وفاداری کا حق ادا کیا، وہ عباس جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو، جو کربلا لایا گیا ہو امام کی حفاظت کے لیے، جو پالا گیا ہو، مانگا گیا ہو، تمنا کی گئی ہو، اور کربلا آئے اور اس کے ہاتھوں پہ زینب کے بچوں کا لاشا، اور آپ اندازہ کریں کہ میرا مولا کیسے صبر کیا، لیکن اس کی شہادت کے بعد اب دنیا اس کی شجاعت پہ شک کر رہی ہے، ابراہیم سوال کر رہے کوئی جواب نہیں آتا، ایک سناٹا طاری ہو گیا، ایک سکتا طاری ہو گیا، میرا مولا قبر میں گریا کرنے لگا، آئے مجھے اجازت نہیں ملی، آج زمانہ میری شجاعت پہ شک کر رہا ہے۔ اجر جزا آخری فکر بھائی اس طرح کوئی جواب نہیں آتا، ابراہیم سوال کو دہراتے جا رہے، ابراہیم سوال کو دہراتے جا رہے۔ جب ابراہیم نے اصرار پہ اصرار کیا کہ میرے بھائی عباس میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک لرزتی ہوئی آواز، ایک تھرتھراتی ہوئی آواز قبر سے اٹھی، اور قبر سے اٹھی اور آواز دینے والا یہ کہہ رہا ہے، اے ابراہیم ارے تم میری شجاعت پہ شک کر رہے ہو، میری وفا پہ شک کر رہے ہو، ابراہیم ارے تمہیں نہیں معلوم کہ کربلا میں آقا نے مجھے لڑنے کی اجازت نہ دی، اگر لڑنے کی اجازت مل جاتی تو آج تم مجھ سے سوال نہ کرتے،
وقت جوان اور بزرگ سبھی لوگ پریشان ہیں کہ آزاداری ہم کیسے عزت اور اپنی حرمت کو بچا کے کر لیں. دائرے سننے والی پر ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن بیچارے کوشش یہ کرتے تھے کہ رابطے میں رہیں پرشاسن سے اور آزاداری کے انتظام میں. خدا بہرحال ایسے ایام میں یہ کام کرتے کرتے اس دنیا سے رہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. اور یہی ہمارا انعام ہے، یہی جزا ہے کہ ہم امام کے نام پر اپنے آپ کو قربان کریں اور امام کی بارگاہ میں اپنے ایام میں بلا لیں. اس سے بڑی سرفرازی اور کچھ نہیں ہوگا. ان کے بچوں کو صبر عنایت فرما. تمام دنیا کے مومنین جہاں جہاں بھی اہل حق آباد ہیں میرا اللہ میں طول حیات عنایت فرما. ہم سب کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما. میرا اللہ ہمارے جوانوں کو زیور علم سے راستہ فرما.